بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت مطہرہ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں حلال کمانے کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو حرام کے لقمے سے بچائیں اور ان کی پرورش رزق حلال سے کریں۔ چنانچہ دین اسلام کے مطابق بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن طریقوں سے کمائی گئی روزی شریعت نے حلال قرار دی ہے۔ اسی طرح بہت سے کمائی کے ذرائع ایسے بھی ہیں کہ جن کو شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو اس طریقے کا علم ہے؟ کیا آپ کو وہ طریقہ معلوم ہے کہ جو طریقہ شریعت کے مطابق جس طریقے سے کمائی گئی روزی، جس طریقے کو اختیار کرنے سے ملنے والا رزق شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ قرار دیا گیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے، اس طریقے کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ جس طریقے کو شریعت نے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اطیب الکسب کسب التجار الذین اذا حدثوا لم یکذبوا واذا اؤتمنوا لم یخونوا واذا وعدوا لم یخلفوا واذا اشتروا لم یذموا واذا باعوا لم یمدحوا واذا كان علیہم لم یمطلوا واذا كان لهم لم یعسروا۔ شریعت مطہرہ کے مطابق سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان سوداگروں کی ہے، یعنی وہ تاجر، وہ سوداگر اور وہ تاجر کہ جب وہ اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو سودا بیچنے کی خاطر جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ان لوگوں کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پر ان کے پاس اپنے پیسے انویسٹمنٹ کے لیے رکھوائے ہیں تو اس امانت کو اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک بات آپس میں طے کی ہوتی ہے اپنے انویسٹر سے، اسی کے مطابق اس کے مال کو لگاتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہے امانت کو پورا کرنے کی، یعنی شریعت کے مطابق وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت نہ کریں، اور جب وہ کسی سے کسی بات کا وعدہ کریں تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اور اگر ان لوگوں کو کوئی چیز اپنے مال تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت پڑے تو وہ خریدار کی، بیچنے والے کی چیز کو اتنا برا نہ کہیں، اس کی اتنی بے جا مذمت نہ کریں کہ اس مذمت کی وجہ سے بیچنے والا اپنی چیز کو یہ سمجھے کہ یہ تو بکے گی نہیں کیونکہ اس میں اتنے عیوب ہیں، لہٰذا وہ بے جا مذمت سن کر اپنی چیز کو انتہائی سستے داموں میں فروخت کر دے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی چیز بیچیں تو بیچتے وقت اس کی تعریف میں جھوٹ آمیز، دروغ آمیز مبالغہ آرائی نہ کریں۔ چیز کو بیچتے ہوئے تعریف کرنا جائز ہے، لیکن ایسی تعریف کہ جس میں جھوٹ شامل ہو جائے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ شریعت کے مطابق سب سے پاکیزہ کمائی والے لوگ وہ ہیں کہ جب وہ اپنا مال بیچتے ہیں، اپنا سودا فروخت کرتے ہیں تو اپنا مال اور سودا فروخت کرتے ہوئے اپنے مال کی بے جا تعریف نہیں کرتے کہ خریدنے والا اتنی زیادہ تعریف سن کر باتوں میں آ جائے اور اس چیز کو خرید لیں۔ اور سب سے پاکیزہ کمائی کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے کہ جو مذکورہ صفات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور صفت بھی ہو۔ وہ صفت یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو، کسی کو کچھ مال دینا ہو تو مال دینے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہاں، اگر انہوں نے کسی سے کچھ لینا ہے تو لینے میں اس سے، جس بندے سے مال لینا ہے، جس بندے سے پیسے لینے ہیں تو اتنی سختی نہ کریں کہ جو وہ برداشت نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ان تمام صفات کے مطابق عمل کر لے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو شریعت مطہرہ کی نظر میں اس آدمی کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث بہت سارے احکام پر مشتمل ہے، چنانچہ ہمارے تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی کمائی کو سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔